آپ کے ہاتھ میں ایک گھڑی ہے اور آپ ایک اونچی عمارت مثلاً برج خلیفہ کی سب سے آخری منزل پر کھڑے ہیں اور میں زمین پر کھڑا ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے اور میرے ہاتھ میں جو گھڑی ہے اس کی رفتار ایک جیسے چل رہی ہے؟ نہیں، بالکل غلط۔ اگر ہم کائنات کی سب سے جدید مائکروسکوپک گھڑی سے چیک کریں تو ایک حیران کن راز کھلتا ہے۔ آپ کا وقت میرے وقت سے ذرا سا تیز گزر رہا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وقت سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بالکل اسی لمحے آپ کے اپنے کمرے میں وقت مڑ رہا ہے، ذرا سا بینڈ ہو رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وقت ایک سیدھی سڑک کی طرح ہے، ماضی، حال، مستقبل، ایک سیکنڈ سب کے لیے ایک سیکنڈ ہے۔ لیکن 1905 میں البرٹ آئنسٹائن نامی ایک سائنسدان نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی اور انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلط فہمی کو توڑ دیا کہ وقت سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ وقت کوئی لوہے کی سلاخ نہیں ہے، وقت ایک ربر بینڈ کی طرح ہے۔ اسے آپ کھینچ سکتے ہیں، اسے آپ سکیڑ سکتے ہیں، سکڑ سکتا ہے وقت۔ اسے سمجھنے کے لیے کائنات کی سب سے تیز چیز کو دیکھتے ہیں، روشنی یا روشنی کی ایک کرن، ایک پارٹیکل یعنی فوٹون۔ آپ جانتے ہوں گے روشنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی وحشت ناک رفتار سے سفر کرتی ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق جب آپ کی رفتار بڑھتی ہے تو آپ کا وقت سست ہو جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، اور جب آپ روشنی کی مکمل رفتار تک پہنچتے ہیں تو وقت مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ اگر روشنی کا ایک ذرہ، فوٹون، اربوں سال تک کائنات کا سفر کرے تو اس کے اپنے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا۔ اس کی پیدائش اور اس کی موت دونوں ایک ہی لمحے میں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وقت رکا ہوا ہے۔ لیکن وقت کو موڑنے کے لیے روشنی کی رفتار پر جانا ضروری نہیں۔ کشش ثقل یعنی گریوٹی بھی یہی کام کرتی ہے۔ وقت کو ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح سمجھے۔ اگر آپ اس دریا کے بیچ میں ایک بھاری پتھر رکھ دیں گے تو اس پتھر کے ارد گرد پانی کا بہاؤ سست ہو جائے گا۔ اس کائنات میں وہ پتھر گریوٹی ہے۔ جس سیارے کی گریوٹی جتنی زیادہ ہوگی وہاں وقت اتنا ہی سست گزرے گا۔ اسے ایک عام مثال سے سمجھیں۔ ہمارے موبائل فونز کا جی پی ایس خلا میں موجود سیٹلائٹ سے چلتا ہے۔ خلا میں زمین کی گریوٹی کم ہوتی ہے، اس لیے حیران کن طور پر ان سیٹلائٹس پر موجود گھڑیاں ہماری زمین کی گھڑیوں سے زیادہ تیزی سے چلتی ہیں۔ سائنسدانوں کو روزانہ ان خلا کی گھڑیوں کا وقت تھوڑا پیچھے کرنا پڑتا ہے، ورنہ زمین پر ہمارا پورا نیویگیشن سسٹم تباہ ہو جائے۔ اور اگر آپ کائنات کے سب سے بھاری پتھر یعنی بلیک ہول کے قریب چلے جائیں، وہاں گریوٹی اتنی وحشتناک ہوتی ہے کہ وہاں گزارا گیا آپ کا صرف 1 گھنٹہ زمین پر موجود آپ کے گھر والوں کے لیے ہزاروں سال یا کئی گنا سال ہو سکتا ہے۔ وقت واقعی سست ہو سکتا ہے اور وقت واقعی رک سکتا ہے، یہ سائنس مانتی ہے۔ سائنس نے یہ تجربات سے ثابت کر دیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وقت ایک دریا کی طرح بہہ رہا ہے، جو لمحہ گزر گیا وہ ختم ہو گیا، جو آنے والا ہے وہ ابھی بنا ہی نہیں۔ لیکن ماڈرن فزکس کی ایک تھیوری ہے، اس تھیوری کو کہتے ہیں بلاک یونیورس۔ ہماری اس عام عقل کو یہ تھیوری جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے وقت کو ایک فلم ریل کی طرح، جیسے فلم کی ایک ریل ہوتی ہے اس کی طرح سمجھے۔ جب آپ سنیما میں کوئی فلم دیکھتے ہیں تو اسکرین پر ایک وقت میں صرف ایک منظر چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہانی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس فلم کی پوری ریل پہلے سے بن چکی ہے۔ اس کا پہلا سین، درمیانی وقفہ اور آخری سین سب کچھ اس وقت اس ریل کے اندر موجود ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری کائنات بھی بالکل اسی فلم کی ریل کی طرح ہے۔ کائنات کا ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ہی وقت میں ہے، ایک ساتھ موجود ہے۔ آپ کا بچپن، آپ کا آج اور آپ کا کل سب پہلے سے موجود ہیں۔ ہمارا شعور، ہمارا دماغ اس ریل پر پڑنے والی ایک ٹارچ کی روشنی کی طرح ہے۔ یہ روشنی جس فریم پر، جس وقت پر پڑتی ہے، ہمیں اسے اپنا حال یا ہم اسے اپنا پریزنٹ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اندھیرے میں چھپا ہوا پچھلا فریم اور آنے والا فریم یعنی اگلا فریم وہ بھی کہیں نہیں گئے، وہ بھی وہی ہیں، وہ موجود ہیں۔ پورے کائنات ایک ہی وقت میں سب موجود ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر وقت واقعی ایک بنی بنائی ریل ہے
تو کیا ہوگا اگر اس ریل کو چلانے والی مشین میں ہلکا سا جھٹکا لگ جائے، مسئلہ آ جائے، آگے پیچھے ہو جائے؟ کیا ہوگا اگر آپ کے شعور کی ٹارچ ایک سیکنڈ کے لیے پھسل کر اپنی اور کسی اور فریم پر پڑ جائے؟ سائنس اسے ٹائم سٹارم یا وقت کا طوفان کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ڈیجا وو کو محسوس کیا ہے؟ وہ عجیب اور خوفناک سا احساس جب آپ کسی انجان کمرے میں قدم رکھتے ہیں اور اچانک آپ کی روح کانپ اٹھتی ہے، آپ کا دماغ چیخ کر کہتا ہے میں یہ لمحہ پہلے بھی جی چکا ہوں، بالکل ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ سامنے والا انسان جو لفظ بولنے والا ہوتا ہے آپ کو وہ ایک سیکنڈ پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے دماغ کی کوئی غلطی ہے، ہماری یاداشت کا کوئی دھوکہ ہے، لیکن ٹائم سٹارم کی تھیوری کہتی ہے کہ یہ دماغ کا دھوکہ نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا شعور وقت کی نارمل پٹری سے اتر کر ایک ملی سیکنڈ کے لیے آپ کی زندگی کے کسی دوسرے فریم سے ٹکرا جاتا ہے، اسے دیکھ لیتا ہے۔ ایک مائکرو ٹائم سٹارم وقت کے بہاؤ میں ایک چھوٹا سا گلچ ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وقت ایک سیدھی اور نہ ٹوٹنے والی زنجیر نہیں ہے۔ وقت کی اس ریل میں جھٹکا لگ سکتا ہے، ٹائم سٹارم آ سکتا ہے، وقت کی لہروں میں طوفان آ سکتا ہے، لیکن ذرا سوچئے، کیا زمین پر بغیر کسی بلیک ہول کے ایسا ہونا ممکن ہے؟ کیا زمین پر وقت کا کوئی ایسا بلبلا یا ٹائم ببل بن سکتا ہے جہاں باہر کے سال اندر کے سیکنڈ بن جائیں؟ آج سے صدیاں قبل بالکل ایسا ہی ہوا۔ اصحاب کہف کا غار۔ اصحاب کہف کی پچھلی قسط میں جب ہم نے اس غار کا دروازہ کھولا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کائناتی راز کو سمجھنے کے لیے دو راستے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلے راستے کی یعنی بایولوجیکل پہلو پر غور کیا تھا۔ آج دوسرے راستے کی بات کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے زیرو گریویٹی میں اور ایک خاص ماحول میں ان کے جسموں کو صدیوں تک گلنے سڑنے سے بچا لیا تھا پہلے راستے میں، لیکن آج ہم اس واقعے کے دوسرے اور سب سے گہرے راز پر سے پردہ اٹھائیں گے۔ آج ہم بایولوجی کی دنیا سے نکل کر فزکس کی اور کائنات کی پیچیدہ ترین قوانین کی طرف قدم رکھیں گے، ٹائم کو سمجھیں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ اس غار میں صرف ان کے جسمانی نظام ہی نہیں رکے تھے، بلکہ خود کائنات کا سب سے طاقتور پہیہ یعنی وقت یعنی ٹائم بھی کیسے رک گیا تھا۔ غار کے اندر کوئی بلیک ہول نہیں تھا، وہ روشنی کی رفتار سے سفر بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر اس زمین پر رہتے ہوئے ان کے لیے وقت کیسے رک گیا؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ماڈرن فزکس ایک انتہائی پراسرار تصور کی طرف لے جاتی ہے۔ سائنسدان اسے ایگزاٹک میٹر کہتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کی ہر چیز، مٹی، پتھر، لوہا، پانی، یہ سب عام مادہ ہے، یہ فزکس کے قوانین کے غلام ہیں، لیکن ایگزاٹک میٹر یہ کائنات کا وہ مادہ ہے جو فزکس کے قوانین کو توڑنے اور مڑوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسے ایک بہت سی سادہ سی مثال سے سمجھے۔ فرض کریں آپ ایک طوفانی دریا کے بیچوں بیچ کھڑے ہیں، پانی کی لہریں ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہی ہیں، لیکن اچانک آپ کے اوپر ایک انتہائی مضبوط شفاف شیشے کا خول، جسے گلاس ڈوم بھی کہتے ہیں، رکھ دیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ باہر پانی کا طوفان پوری وحشت سے بہہ رہا ہے، اسی رفتار سے گزر رہا ہے، لیکن اس شیشے کے خول کے اندر بالکل سکون ہے۔ آپ تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خول آپ کو باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کاٹ دیتا ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ وقت بھی بالکل اسی طوفانی دریا کی طرح بہہ رہا ہے، لیکن ایگزاٹک میٹر اور طاقتور الیکٹرو میگنیٹک لہریں مل کر وقت کو اس طوفان کے آگے ایک ایسا ہی خول یا بلبلا بنا سکتی ہیں۔ یعنی وقت اس دریا کی طرح رک سکتا ہے اس بلبلے سے، جسے ٹائم ببل کہا جا سکتا ہے، ایک ایسا دائرہ جس کے اندر باہر کا وقت داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا اصحاب کہف کے اس واقعے کا تصور کریں۔ یاد رکھیں کہ کامل پرفیکٹ نالج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے کہ اس نے یہ معجزہ کیسے برپا کیا۔ ہم انسان صرف اپنے محدود علم کے دائرے میں رہ کر غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ خالق کائنات نے اپنی قدرت سے ان چند سوئے ہوئے نوجوانوں کے گرد ایک ایسا ہی پراسرار ٹائم ببل بنا لیا تھا؟ یہ اندر کروٹیں بدل رہے تھے اور باہر وقت گزر رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ غار زمین پر رہتے ہوئے بھی زمین کے وقت سے کٹ کر ایک بالکل الگ ڈائمنشن بن گیا ہو؟
یہ ایک حیرت انگیز سائنسی امکان ہے، یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اس غار کے دہانے پر وقت کا دریا پوری شدت سے بہہ رہا ہو، باہر صدیاں گزر رہی ہوں، نسلیں جوان ہو کر بوڑھی ہو رہی ہوں، سلطنتیں خاک میں مل رہی ہوں، لیکن اس الہی غلاف کے اندر، اس غار کے اندر، شاید اس ٹائم ببل کے اندر وقت کا طوفان داخل نہ ہو سکتا ہو، اور وہاں وقت کی سوئی بالکل رک چکی ہو، ایگزوٹک میٹر کی وجہ سے، ٹائم ببل کی وجہ سے۔ باہر 309 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا، اور اندر سوئے ہوئے نوجوانوں کے لیے صرف چند گھنٹے یا ایک دن۔ عام انسان کی نظر میں یہ ایک معجزہ ہے، حقیقت میں بھی یہ اللہ ہی کا معجزہ ہے جس کی پوری سائنس صرف اور صرف وہی جانتا ہے، لیکن آج کی ایڈوانس فزکس کے یہ نظریات ہمیں اس الہی انجینئرنگ، اس ڈیوائن انجینئرنگ کے ممکنہ رازوں کو سمجھنے کی ایک کھڑکی ضرور دیتے ہیں، جسے آج کا انسان اب جا کر تھوڑا بہت سوچنے کے قابل ہوا ہے، سمجھنے کے قابل ہوا ہے۔ ٹائم ببل، وقت کا سست ہونا اور ریلیٹیوٹی، یہ سب آج کی ماڈرن فزکس کی دین ہے۔ آج کی ماڈرن فزکس اربوں ڈالرز کی جدید لیبارٹریز میں بیٹھ کر اس حیرت میں گم ہے کہ وقت سکڑ سکتا ہے، وقت رک سکتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے اور ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے، جب دنیا میں کسی دوربین یا لیبارٹری کا تصور تک نہ تھا، عرب کے تپتے ریگستانوں میں ایک ہستی ٹائم ڈائلیشن جیسی پیچیدہ ترین سائنسی حقیقتوں کی طرف اتنی پرفیکشن کے ساتھ اشارہ کر دے؟ یقین جانیں، یہ کسی عام انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ محض چند نوجوانوں کے صدیوں تک سوتے رہنے کی کوئی افسانوی کہانی نہیں ہے، در حقیقت یہ ہمارے سوئے ہوئے شعور کو جھنجھوڑنے کا ایک کائناتی اعلام ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کائنات فزکس کے اندھے قوانین کے تابع ہے، لیکن نہیں، یہ قوانین اندھے نہیں ہیں۔ وقت، روشنی، کشش ثقل یعنی گریویٹی اور سپیس ٹائم کی یہ چادر، یہ سب اس عظیم کائناتی مشین کے پرزے تو ضرور ہیں، لیکن اس کا خالق اپنے ہی بنائے ہوئے پرزوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم انسان وقت کے قیدی ہیں، لیکن وہ وقت کا مالک ہے، اور جب چاہتا ہے حق پر ڈٹ جانے والوں کے لیے فزکس کے اصولوں کو موڑ دیتا ہے، اور وقت کے بے رحم پہیے کو ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، جس رب نے حق کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینے والے ان نوجوانوں کے لیے وقت کا طوفان تھام لیا تھا، کیا وہ آج ہماری زندگیوں کے طوفان کو پرسکون نہیں کر سکتا؟ شرط صرف اور صرف کامل یقین ہے جو اصحاب کہف کے پاس تھا۔ یاد رکھیے، قرآن کریم محض ماضی کے قصے کہانیاں سنانے والی کتاب نہیں، بلکہ یہ اس کائنات کے سب سے گہرے اور پوشیدہ رازوں کو کھولنے کی چابی ہے، لیکن یہ چابی صرف انہی کے ہاتھ آتی ہے جو سوال اٹھانے کی جرت کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ان کھلی نشانیوں پر غور کرتے ہیں سچے دل سے، قوم یعقلون میں سے ہوتے ہیں۔ آج کی اس قسط نے آپ کی سوچ کا زاویہ کتنا بدلا؟ جب آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی آیات اور ماڈرن سائنس کس حیرت انگیز مقام پر آ کر ملتے ہیں، تو آپ کے دل کو کیا محسوس ہوا؟ مجھے کمنٹس میں آپ کے خیالات کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اپنے کمنٹس مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ بھی حق کی اس کائناتی تلاش میں میرے ہم سفر رہنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنی فیملی تک ضرور پہنچائیں، اسے ضرور شیئر کریں تاکہ مزید بند ذہنوں کے تالے کھل سکیں۔ ہم ملیں گے اگلی قسط میں ایک نئے راز اور ایک نئی کائناتی حقیقت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔